خواجہ صاحب یہ ماحول ہے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی، آپ لوگ بھی ہر طرح کے حالات دیکھ چکے ہیں بطور سیاستدان، اس ماحول کے اندر یہ لوگ بات کریں تو گیو اپ کرنے والی ایک صورتحال ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف رانا صاحب یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور بڑا ان اپولوجیٹکلی وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ دوسرا کیس تیار ہوگا اگر یہ ایک میں ضمانت ہو بھی جاتی ہے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی تو ہر گورنمنٹ کے اندر ہی رہتی ہے، پی ٹی آئی میں بھی تھی، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، پی ایم ایل این میں بھی۔ مسئلہ یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہے جو میں پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا میں نے خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن کیا، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ، یہ جو ایک انتہائی ایکسٹریم جو رویہ ہوتا ہے نا وہ سیاست میں نہیں چلتا۔ سیاست تو مذاکرات کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے۔ ایکسٹریم رویہ کس کا ہے اس وقت؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمیت پی ٹی آئی کے تمام جتنے ذمہ داران ہیں، ایم این ایز ہیں، یہ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، اور ایکسٹریم پہ واپس آنا پھر ان کے اپنے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی 2018 کے انتخابات میں جو کہ آر ٹی ایس کا نظر ہوا، پی ٹی آئی عوام اگر 2018 میں اگر کوئی رزلٹ میں کوئی اونچ نیچ ہوا تو پی ٹی آئی اپنے کلیم سے آ رہی ہے۔ ان کا کلیم ان کی پولیٹیکل پارٹی سے بہت بڑا تھا، خان صاحب کے دعوے خان صاحب کی پارٹی سے بہت بڑے تھے، اور وہ جو ایک ایکسٹریم دعوے ہوتے ہیں جو اس میں 100 دن میں یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، اور ٹانگ دیں گے، باہر پھینک دیں گے، گھسیٹ دیں گے، یہ تمام چیزوں نے نا یہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے سامنے والے۔ اور دیکھیں سیاست میں کبھی جیل کبھی ریل، یہ تو سیاست کا اصول ہے، اور جیل تو ہوتی ہی جیل ہے۔ اب جیل میں گھر والی فیسلٹی تو کسی کو بھی نہیں ملتی، ہم بھی گئے، ہم سب گئے، تو جیل میں تو جیل ہی جیسے سلوک ہوتا ہے۔ اب ہماری جیلیں اور ظاہر ہے امریکہ کی جیلوں میں فرق ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو ایک چیز جو اہم ہے خواجہ صاحب، اب یہ جو ایک کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں عام تاثر تھا کہ یہ ایک بڑی برگر پارٹی کے لفظ استعمال ہوتے تھے، تو اب یہ جو انہوں نے ایک سردیوں کا سخت موسم بھی کاٹ لیا ان کی خواتین قیدیوں نے، خان صاحب بھی بڑے عرصے سے جیل میں ہیں، یہ تاثر کم از کم اس کو زائل ہوا آپ لوگوں کی نظر میں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ انہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو، جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جن کے نصیب میں جیل جانا ہوتا ہے ایک نہ ایک بار۔ دیکھیں میں تو خیر برگر پارٹی اس طرح سے نہیں کہتا، لیکن ہاں ایک الٹرا ماڈرن سلوگنز اور الٹرا ماڈرن نام ضرور تھے، اور بہرحال خواتین کا جیل جانا تو بڑا ہی افسوسناک و پریشان کن ہے۔ اس کے لیے تو ہم بھی بڑے دکھی ہیں کہ خواتین کو ایک ریلیکسیشن حکومت سے ملنی چاہیے، لیکن آخر میں خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ حکومت کی نہیں ہے۔ اگر خان صاحب ایم پی او کے تحت بند ہوتے تو پھر تو چلے ہم گورنمنٹ سے کہتے بھائی آپ نے نقص امن کے تحت ان کو 90 دن میں بند رکھا ہے۔ اب تو آپ کو عدالتوں سے لینا ہے، اور عدالتوں کے فیصلے بڑے بولڈ بھی آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی آ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تو مستقل فیور میں آ ہی رہے ہیں۔ تو اسمبلی میں یہ مطالبہ کرنا کہ خان صاحب کو رہا کرو، اس کا میرا خیال ہے لیگل کوئی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سلوگن ہو سکتا ہے۔ سر لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اب کیونکہ کل عدت میں نکاح کے حوالے سے جو ایک عجیب و غریب کیس ہے، اس کی تفصیل میں بھی اب ہم کیا جائیں، بہت زیادہ اس حوالے سے چانسز بھی موجود ہیں، حالانکہ اب فیصلہ تو عدالت کا ہوگا کہ ان کو اگر وہاں سے رہائی مل جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرا پلان تیار ہے۔ یہ اعلان حکومتی قانونی مشیر ہماری کوشش ہوگی اس پروگرام میں شامل ہو، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ان کے اوپر ہم بغاوت کا مقدمہ بنا لیں گے، اور انصار عباسی صاحب کی اخبار میں رپورٹ بھی آئی کہ حکومت درست وقت کے انتظار میں ہے کہ ایک جگہ سے ریلیف ملے گا ایک اور مقدمہ۔ یہ بھی حکومت جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے اس نظام انصاف کے اندر ایک حد سے زیادہ، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر تو فیبریکیٹڈ بیس لیس مقدمات بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی تو وہ بہت جلدی منظر عام پہ آ جاتے ہیں، ہم پہ ہی بہت مقدمات بنے۔ تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ جو جینوئن مقدمات ہیں ڈیفینیٹلی وہ مقدمات موجود ہیں، اور جو مقدمہ ہوتا ہے پھر اس مقدمے کے ساتھ سے مقدمہ نہیں ہوتا ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی، وہ تو پورا کیس پلی کرنا ہوتا ہے پروسیکیوشن کو۔ تو غلط مقدمات کسی پہ بھی بنیں گے تو ظاہر ہے وہ حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا، لیکن جو جینوئن مقدمات ہیں وہ عدالت سے رجوع کریں، عدالت سے رہائی لیں، اس کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم ایسا کرتا بھی ہے، یہ تو وزیر اعظم کی پھر ساکھ اور اس کے اختیار پر ہے کہ جس کو آپ فارم 47 میں بھی کہیں، اس سے پھر کہیں عمران خان کو رہا بھی کر دو، پھر اس سے کہیں ہم مذاکرات کیسے کریں۔ اچھا پھر آپ بھی تو ساڑھے فارم 47 کے تھوڑی ہیں، آپ بھی فارم 47 کے ہی ہیں، یہ پورا ہال فارم 47 کا ہے، تو یہ طے کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔